بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہا حملت بعبد اللہ بن الزبیر بمکہ قالت فولدت بقباء ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قباء میں اس حمل کی ولادت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے کھجور منگوائی اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالو پر ملا، اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر میں پیدا ہوا۔ محترم بھائیو، گزشتہ اتوار کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ایک روایت حضرت ابو رافع سے منقول پڑھی تھی۔ یہ انسانی فطرت کی بات ہے کہ جب انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی، تو گھر والوں کو بلکہ پورے خاندان کو اس کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر خوشی منانے کے طریقے ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے ہیں۔ اسلام نے بھی اس خوشی کے اظہار کے مختلف صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو ماں باپ کا پہلا حق جو پچھلی حدیث میں بیان ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے آذان اس کے کان میں دی جائے، ایک میں آذان اور دوسرے میں اقامت۔ پھر دوسرا عمل یہ بتایا کہ تحنیک کی جائے۔ تحنیک کا میں نے عرض کیا تھا کہ کھجور یا اس طرح کی کوئی میٹھی چیز کسی بزرگ سے، اللہ والے سے چبوا کے وہ بچے کے منہ میں ڈالی جائے، یہ ایک نیک فالی ہوتی ہے برکت کے لیے۔ تو حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں غالباً۔ تو مکہ سے جب مدینہ مبارک ہجرت فرما کر آئے تو سب سے پہلا قیام حضور علیہ السلام کا بھی اور آپ کے ساتھ آنے والے قافلے کا بھی قباء کے محلے میں ہوا تھا۔ کچھ ہفتے یہاں قیام کیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف کی طرف گئے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو اسلام میں مدینہ میں سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی دوسری مسجد ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ وہاں قباء کے محلے میں میرے بچے کی ولادت ہوئی، اور اس بچے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید فرمایا عبداللہ ابن زبیر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، بچہ پیدا ہو یا بچی، اس کا حسنوا اسماءکم، والدین کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو، بہتر نام، ذو معنی لفظ ہو، اچھا لفظ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموں میں سب سے دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، حدیث حضور پاک کی۔ یعنی ہر ایسا نام جس کے اندر بندے کی عبدیت اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہو، ہر ایسا نام اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں میرے بیٹے کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ رکھا۔ تو فرماتی ہیں میں لائی بچے کو، فوضعته فی حجرہ، میں نے آپ کی گود میں بچہ رکھ دیا، آپ نے اپنی گود میں لیا اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ دعا سے پہلے
ایک کھجور منگوائی یا چھوارا منگوایا، اس کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال کر اس کے تالو کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ زبان کے ساتھ اس کی شیرینی کو چاٹتا رہے، اور حضور علیہ السلام کی لعاب بھی اس کے ساتھ مخلوط تھی۔ کیا ہی خوش نصیب بچے تھے یہ۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے دعا بھی کی، برکت کی۔ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں یہ مہاجرین کے گھر میں سب سے ہجرت کے بعد پہلا پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اس پر بڑی خوشی ہوئی مہاجرین کو۔ وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ سمجھیں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں مدینہ کے اطراف کے اندر یہودی قبائل آباد تھے۔ یہودی فطرتاً شیطان قوم ہے، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے، مشرکین نے بھی، کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی خواتین پر ایسا سحر اور جادو کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی مسلمان خاتون نرینہ بچے کی اولاد نہیں جنم دے سکے گی۔ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہودیوں نے ایسا جادو کیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی آج کے بعد۔ تو جب حضرت اسماء کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد کی یہ نعمت دی، عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، تو مہاجرین کے گھروں میں بھی خوشی، انصار کے گھروں میں بھی خوشی کہ یہ دیکھیں یہ یہود کی صرف ایسے ہرزہ سرائی ہے، یہ بکواس ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو نرینہ اولاد سے نوازا۔ اب نرینہ اولاد کے بعد اگلا قدم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں جو دیا کہ اس بچے کی خوشی کا اظہار کرو عقیقہ کے ساتھ۔ عقیقہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش پر وہ کوئی جانور ذبح کرتے تھے اور اپنے خاندان کے لوگوں یا فقراء میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اصل تو یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سنت ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ایک دوسری شکل تھی عقیقہ۔ تو بہرحال اس کا رواج زمانہ جاہلیت میں بھی تھا عرب کے اندر، لیکن وہ کرتے کیا تھے اہل عرب؟ صرف نرینہ اولاد کے پیدا ہونے پر کوئی جانور ذبح کرتے تھے، اگر بچی پیدا ہو تو اس پر قطع نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس رسم کو توڑا، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو بیٹے کی نعمت دے، اگر وسعت اور طاقت ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں بچے کے لیے عقیقہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹی کی اولاد دے، بیٹی کی نعمت سے نوازے، تو اس کے لیے 1 بکری ذبح کر کے اس کا عقیقہ کرے۔ یہ فرق حضور نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون میراث قرآن کریم میں اتارا، اس قانون میراث میں بھی اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا فرق رکھا کہ میراث کے اندر مرد کو 2 حصے، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیقہ کے اس عمل میں بیٹے اور بیٹی کے اندر فرق رکھا کہ بیٹے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور بیٹی کے لیے 1 بکری ذبح کرو، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اب یہ عقیقہ کا گوشت گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے اقارب رشتہ دار کو بھی کھلا سکتے ہیں، ہمسایوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں، اغنیاء کو بھی کھلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہے، بعین ہی یہی حکم ہے، اور جانور کے لیے تقریباً عقیقہ کے لیے شرائط بھی وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں، تمام کی تمام وہی شرائطیں عقیقہ کے جانور کے لیے بھی، کہ ایسا ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو کہ جو قربانی کے اندر مانع ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائیو سنت اعمال ہیں، عقیقہ کو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جس انسان کو طاقت ہے وہ کرے تو اس پر انشاءاللہ بہت اجر اور ثواب ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اسلام جبر نہیں کرتا کہ زور سے یہ کرو، نہ اس کو فرض کیا اسلام نے نہ واجب قرار دیا ہے۔ یہ سنت عمل ہے، وسعت ہے تو کر لو، وسعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس انداز کی خوشی ہوگی تو قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اسی عقیقہ کے متعلق یہ پڑھ کر ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا في الجاهلیة اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران۔
حضرت بریدہ کہتے ہیں کننا فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے اندر جب بچہ ہمارے ہاں کسی کے یہاں پیدا ہوتا لڑکا تو ایک بکری ذبح کرتے تھے، وَلَتَخْرَاسَهُ بِدَمِهَا، اور ذبح ہونے والی بکری کا خون اس بچے کے سر کو مل دیتے تھے۔ بکری کا خون جس کو ذبح کر رہے ہیں پیدا ہونے والے نومولود بچے کے سر پہ مل دیتے۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، کننا نذبح شاۃ بیوم السابع، کہ ہم بکری کو تو ذبح کرتے تھے عقیقہ میں اسلام کے بعد بھی 7ویں دن، ونحلق راسہ، اور دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ اس بچے کے سر پر جو بال ہوتے تھے جو ماں کے پیٹ سے اس کے جسم پر لگے ہوتے تو اس کی صفائی کر دیتے، وہ بال اتار دیتے۔ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو خون ملنے کی بجائے فرمایا کہ زعفرانی رنگ جو ہے نا یہ پانی میں ملا کر خوشی کے لیے اس بچے کے سر پر لگا سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون جو ہے لگانے سے قطعی طور پر منع فرمایا، کیونکہ جانور کا خون دم مسفوح جو ہے نا یہ حرام اور نجس العین ہے، گندہ ہے، نجس العین۔ جس طرح خنزیر حرام ہے اسی طرح یہ خون بھی اسی طرح حرام ہے، اس لیے اس کے استعمال سے آپ نے منع فرما دیا۔ البتہ فرمایا کہ زعفرانی رنگ جو ہے یہ خوشی کے اظہار میں اس بچے کے سر پہ لگا سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔